شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ سورت کا آغاز سچ ہو کر رہنے والی گھڑی یعنی قیامت کے ذکر سے ہوا ہے۔ قیامت کے امر یقینی ہونے اور لازماً وقوع ہونے میں آنے کی خبر دی گئی ہے۔ قیامت کی ہولناکی کی تصویر پیش کی گئی ہے۔ ان قوموں کے عذاب سے عبرت دلائی گئی ہے جنہوں نے قیامت کا انکار کیا تھا اور رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ خدا شناس اور ناخدا شناس، نیک عمل اور بد عمل لوگوں کا الگ الگ انجام بیان ہوا ہے۔ کافروں سے خطاب کر کے ان پر قرآن اور رسول کی صداقت واضح کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کی تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ثابت ہونے والی کیا ہے اور تجھے کیا معلوم ہے کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے؟ اس کھڑکا دینے والی کو سمود اور عاد کی قوم نے جھٹلا دیا تھا، جس کے نتیجہ میں سمود تو بے حد خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد بے حد تیز و تند ہوا سے غارت کر دیے گئے، جسے ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ نے مسلط رکھا۔ بس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین میں اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے؟ فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں اڑ دی گئیں، انہوں نے بھی خطائیں کی اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ بالآخر اللہ نے انہیں زبردست گرفت میں لے لیا۔ جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ بس جب کہ سور میں ایک پھونکی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اس دن قیامت آ جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا۔ اس دن بالکل بودا ہو جائے گا۔ اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے، اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا۔ سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔